بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی گرما گرم دن تھا پاکستان کی سیاست کا، اور 3.5 سال جو حکومت کے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو، اس میں آج انہوں نے سب سے مشکل میچ کھیلنا تھا، اور اس مشکل میچ میں وہ بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو گئے، اور بالکل اپوزیشن جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ نمبرز گیم، ٹیکنیکلٹیز، ہر طرح کے معاملات اٹھائے گئے، لیکن بالآخر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں 33 بلز جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، 33 بلز منظور کیے گئے، اور یہ وہ بل تھے جو کہ سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل ڈیفر تھے، مؤخر تھے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو بل تھا اہم قانون سازی، وہ ایک تو کلبھوشن سے متعلق ہے، جبکہ باقی دو جس پہ میچ پھنسا ہوا تھا، اور وہ تھا جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں، اور دوسرا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق۔ یہ مارکا مار لیا، وزیر اعظم عمران خان کو اپوز کر رہی تھی اپوزیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اتحادی جماعتیں بھی پچھلے ہفتے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن آج بالآخر وزیر اعظم عمران خان اپنی ٹیم کے ساتھ اترے، ان کے ساتھ اتحادی بھی موجود تھے، اور نمبر گیم میں بھی پورا تھا۔ سارا دن کیا کارروائی ہوتی رہی، اور ایک دوسرے کو کیا کہا، گریبان پکڑنے تک گئے، گالم گلوچ بھی ہوئی، سارجنٹ ایٹ آرمز کو بھی بلایا گیا، اور اسپیکر کا گھیراؤ بھی کیا گیا، اسپیکر کو دباؤ میں لانے کی بات کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، لیکن آج کا دن جو ہے وہ بلا شبہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کا تھا۔ ان کی قانونی ٹیم جو ہے وہ بھی بڑی پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اپوزیشن کے نمبر کم ہوئے، لیکن حکومت کے نمبرز جو ہیں وہ پورے رہے، اس پہ ڈاؤٹ بھی کیا گیا، لیکن وہ نمبرز بہرحال پورے تھے اور رہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ جناب انہیں کوئی خطرہ نہیں، اور وہ میدان میں اترے ہیں تو جیتنے کے لیے اتریں گے۔ سنائیے گا جی ذرا۔ سر کل کی کتنے پر امید ہے سر کبھی کبھی کمنٹ کر دیا کریں سر۔ اسپورٹس مین ہوتا نا، وہ جب قدم رکھتا نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا۔ جو بھی کھلاڑی جب بھی قدم رکھتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے رکھتا ہے، اور آج بھی ان سے پوچھا گیا، اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ کوئی فکر نہیں ہے، ہم جو بھی اپوزیشن کرے گی، مخالف جو بھی کرے گا، ہم اس سے ڈبل کر کے دکھائیں گے، اور آج ایسا ہی ہوا۔ تو بابر اعوان بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اعوان جی سنائیے۔ The bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2021, be forthwith passed, Mr. Speaker. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it in consideration the motion is adopted and the bill is passed. تحریک کے حق میں 221 ممبران ہیں، تحریک کی مخالفت میں 203 ممبران ہیں، لہذا تحریک منظور ہو گئی ہے۔ جناب چودھری صاحب، اب تک آپ کیا کہیں گے؟ مزید آپ کو پھر سنواتا رہوں گا۔ نہیں، ہم نے تو آپ کی خدمت میں بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ فی الحال حکومت اور اتحادی ایک پیج پر ہے، اور اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ کمفرٹیبلی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنی جو قوانین قومی اسمبلی سے وہ پاس کروا کے بیٹھے ہوئے تھے، سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور ان کو حمایت بھی حاصل نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی دونوں طرف کی حمایت اکٹھی کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے، جو کہ آئین کے تحت لکھا ہوا طریقہ کار تھا، آج اپنے تمام پینڈنگ بیلز جو ہیں اس میں بڑی مبارکباد ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جو 1 کروڑ باہر ہیں پاکستانی، اور جو پاکستان کے لیے اس وقت لائف لائن ہے، وہ پاکستان کے تمام اقتصادی مسائل کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں، اور دنیا کے دباؤ جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں اگر ایک واحد فیکٹر جس نے پاکستان کی مدد کی ہے تو وہ پاکستان سے باہر لوگ ہیں، جو $30 بلین تک یعنی سالانہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج وہ اپنے ملک میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، آج کے پارلیمنٹ سے جو پاس ہوا ہے۔
اب کئی متنازع بل بھی ہیں، اس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جب وزیر اعظم کو کہا گیا جی جب اپوزیشن عدم اعتماد کرے گی تو آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا۔ تو وزیر اعظم کی آج ایک بڑی سیاسی اور پارلیمانی فتح ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جو ہیں انہوں نے قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور جو بھی گلے شکوے تو دور کر لیے تھے، اب انہیں چاہیے کہ جو بھی ان کے راستے کی رکاوٹیں تھیں دور ہو گئی ہیں، عوام کی طرف رخ کریں، اور وہی مہنگائی، وہی بے روزگاری اور وہی بیڈ گورننس، ان پر اٹیک کریں۔ اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا۔ ہاں جی، اچھا جی، آگے سنیے اسد کیسر صاحب کا اسپیکر اسمبلی کا شہباز شریف صاحب سے مکالمہ، سنائیے جی۔ میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو پھر اس کا ایسڈ ٹیسٹ یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ دارالعوام کے اسپیکر کی طرح پارٹی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو لبیک کہیں گے، ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے اور نعرے لگائیں گے۔ چوہے صاحب یہ دارالعوام کی مثال دے رہے تھے، تو ماضی میں کبھی انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ تو ہر وہ چیز دوسروں سے توقع کرتے ہیں جس کے خلاف اپنے طرز عمل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ آج انہوں نے اسد کیسر صاحب کو پہلے تو تقریر کے ذریعے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن اسپیکر بھی آج فل تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو کہا گیا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، جبکہ اس کا جواب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بہت اچھا دیا کہ جناب آپ کے جو ایاز صادق صاحب تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور الیکشن ان کا جو ہوا ہے سپریم کورٹ نے کر دیا تھا کالعدم، اس کے بعد وہ دوبارہ گئے، ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے، الیکشن کالعدم ہوا تھا، وہ دوبارہ گئے، اسپیکر کی سیٹ خالی رہی، واپس نون لیگ کے ٹکٹ پہ آئے اور اسپیکر کے طور پہ کامیاب ہوئے۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ اب اسپیکر کا جی بلاول بھٹو سے بھی مکالمہ ہوا، بنا دیں۔ طریقے سے بات کرو، طریقے سے، میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے، میں دے رہا ہوں، طریقے سے بات کرو۔ میں آپ کو بلاول صاحب بات کرے، ایک منٹ، آپ اپنے ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں، میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو۔ آپ ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں، آپ اس کو بات کرو۔ بلاول صاحب بات کرے جی۔ یہ طریقہ ہے میرے ساتھ بات کرتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بڑا پکڑا رکھے نالتا۔ میں آپ کو بہت احترام سے، اس چیئر کا کوئی رسپیکٹ ہے، جس طرح یہ مجھے نام نہیں آتا، اس نے جس طرح بیہیو کیا بلاول صاحب، آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے، اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے۔ یہ رکن تھے چودھری صاحب، مشہور و معروف رکن قومی اسمبلی تھے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا بھی سائٹ پہ کہ فردوس عاشق اوان کو آج ہونا چاہیے تھا ایوان میں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے رکن تھے، یہ مندوخیل صاحب تھے۔ ذرا دوبارہ سنیے، کیونکہ وہ دھمکیاں دے رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ پٹیل تھا کہ مندوخیل تھے غالباً، کیونکہ پشتو میں بات کر رہے تھے، مندوخیل تھے، پشتو میں تھے، اگر پٹیل صاحب ہوتے تو سندھی میں بات ہونی تھی، اس لیے بہرحال کوئی تو اس لیے پشتو میں بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے بولے ہیں، اور یہ مندوخیل صاحب سے دوبارہ سنیے جی، کیونکہ اس وقت ماحول کافی کشیدہ ہو گیا تھا، اور ایسے وقت میں جب کہ بلاول بھٹو تقریر کر رہے تھے اور تقریر کا ان کو موقع مل رہا تھا، یہ باقاعدہ طور پہ آئے اور اسپیکر کے ڈائس تک آئے، اور اس کے بعد سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلانا پڑا، اور اس کے بعد پھر سارجنٹ ایٹ آرمز نے مکمل طور پہ اسپیکر ڈائس کو اپنی لے لیا تھا حصار میں، تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ماحول خراب ہو اور یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو سکے۔ دوبارہ دکھائیے جی۔ طریقے سے بات کرو، طریقے سے، میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے، میں دے رہا ہوں، طریقے سے بات کرو۔
میں آپ کو بلاول صاحب بات کریں. ایک منٹ, آپ اپنے ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں. میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں, وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں. آپ اس کو بات کرو. بلاول صاحب بات کریں جی. یہ طریقہ ہی میرے ساتھ بات کرتا ہے, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بڑا بکلا رکھے نالتا. میں آپ کو بہت احترام سے, اس چیئر کا کوئی رسپیکٹ ہے. جس طرح یہ مجھے نام نہیں آتا, اس نے جس طرح بیہیو کیا بلاول صاحب, آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے, اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے. جناب جوئی صاحب, آج جو کچھ اپوزیشن نے تیاری کی ہوئی تھی, لگتا ہے کہ آج پی ٹی آئی نے کافی حد تک حکومتی بینچوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے, سوائے ایک واقعے کے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی تھی, البتہ الجھ گئے تھے, وہ بعد میں بتاتے ہیں. تو یہ کیا تیاری کر کے آئے تھے کہ سب کچھ تہس نہس کرنا ہے؟ نہیں, ان کی توقعات تھیں کہ یہ ہم نے جو بڑے رابطے کر لیے ہیں اور اتحادی جو ہیں وہی ناراض ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں اور لوگ اپنے کام نہ ہونے کی وجہ سے اور کئی وجوہات سے اب حکومت سے نالے ہیں, تو وہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو حکومت نے اپنا, جب پہلے انہوں نے اجلاس ملتوی کیا تو اتحادیوں کے ساتھ اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جس سے جو بات کرنی تھی وہ کی, اور مکمل گنتی کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک شارٹ نوٹس پر اجلاس آج بلایا تھا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ حکومت بھی ہو, اس کے ساتھ سارے وسائل بھی ہوں. آپ کو ہمیں اطلاعات مل جاتی ہیں تو حکومت کو کیوں نہیں ملیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے وہ جی, they knew that what is in store, اور انہوں نے صورتحال پیدا کی, یعنی سرکمسٹانسز ایسے بنائے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی زخم چاٹتی ہوئی بل بلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے جوئی صاحب کہ اپوزیشن کو اندازہ تھا پہلے سے ہی کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں, اس لیے وہ مختلف قسم کے لیم ایکسکیوزز کرتے رہے ہیں. وہ مثلا ایک انہوں نے بات کی رولز آف پروسیجر کی, اور وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ٹیم نے, ان کی جو قانونی ٹیم ہے, ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس جو ارکان پارلیمان ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ رولز آف پروسیجر پڑھیں, اور رولز آف پروسیجر میں جو بات کی گئی یہ ذرا سن لیں. رول پروسیجر میں اس میں وہ سہارا لے رہے تھے کہ جناب جو ٹوٹل نمبر ہیں دونوں ہاؤس کے 222 اس کا بنتا ہے 51%, تو 222 ہر شک پہ, ہر گنتی پہ حکومت کو شو کرنے ہیں, پورے کرنے ہیں, اور وہ رولز آف پروسیجر کا سہارا لے رہے تھے. سنائیے جی. جی بلاول, 1973 کا جو جوائنٹ سیشن کا رولز ہے, اگر ہم پوائنٹ نمبر 10 پر آتے ہیں تو رول 10 کافی واضح اور کلیئر لکھا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن کی منظوری کے لیے سمپل میجورٹی کافی نہیں ہے, پورا جوائنٹ ہاؤسز کا اسٹرینتھ کا میجورٹی ضروری ہے. تو حکومت کو 222 ووٹس پروڈیوس کرنا پڑیں گے, ورنہ وہ قانون اس ہاؤس سے منظور نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر بل پہ آپ ووٹنگ ریکارڈ کریں. پھر اس کا جواب دیا جی ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے, وفاقی وزیر قانون, وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. آج ذرا تیاری اچھی تھی ویسے حکومتی بینچوں کی. سنائیے جی. جی لا منسٹر صاحب, آرٹیکل 72 سب آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آل ڈیسیژنز ایٹ اے جوائنٹ سیٹنگ shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی اور بتایا کہ ایک طرف رولز آف پروسیجر ہوں, دوسری طرف کانسٹیٹیوشن ہو, تو کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ ان آئین کے نیچے ہی رولز بنتے ہیں. تو جب آئین کا آرٹیکل واضح ہو جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ایوان میں موجود ہوں گے
ان کی میجورٹی 51% چاہیے، ٹوٹل نمبرز کی میجورٹی نہیں چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ اعتراض بھی مسترد ہوا، اور اس کے بعد چوہدری صاحب سنائیے جی، بلاول بھٹو کے ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ دھوکہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا جی کچھ دن پہلے؟ ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم حکومت کی طرف سے بھی کچھ نقصان، کچھ ایسے کام کروا سکیں گے کہ ان کا گنتی بھی کم ہو اور آپ کا کامیابی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم حکومتی نمبرز بھی کم کروانے کی کوشش کریں گے، کچھ ارکان کو رابطہ کریں گے، یا کچھ رابطے میں تھے اس دوران واپس چلے گئے، یہ اس طرح کی بات کی۔ چوہدری صاحب کیا ہوا پھر آج؟ آپ نے رابطے تو انہوں نے بڑے کیے، لیکن الٹے ان کے بندے بیچ میں سے بھاگ گئے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے کافی آدمی جو ہیں وہ اپنے ان کے برعکس ان کا رویہ رہا ہے۔ حکومتی بینچز جو تھی وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لینے میں اور ساتھ چلانے میں کامیاب رہے ہیں، اور وہ دیکھیں انہوں نے کہا جو میجورٹی آف دی ممبرز پریزنٹ ان دی ہاؤس اینڈ ووٹنگ، اب کیونکہ وہ جو پریزائڈ کر رہے تھے نا اسپیکر، حالانکہ وہ بھی ووٹر ہے، ہاں جی، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، جی ہاں، تو اس لیے وہ ان کا ووٹ نہیں، اگر کوئی بیٹھا رہے اور وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے تو اس کا بھی نہیں شمار ہوگا۔ جو ووٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، 221 ادھر تھے، 203 ادھر تھے۔ ہاں بالکل، اپوزیشن کے آج نمبر کم ہوئے کیونکہ 213 کا نمبر تھا ان کا۔ کچھ ارکان کا تو پتہ تھا، اور پرویز ملک صاحب کے وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی، ایک نمبر وہ کم تھا۔ نوید قمر صاحب بیمار تھے، وہ نہیں آئے، یوسف تالپور صاحب نہیں آ سکے، تو اس طریقے سے ان کا تو پتہ تھا۔ باقی نمبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے آج مسنگ تھے، البتہ گورنمنٹ کے نمبر 221 ان کے نمبر پورے رہے اور آخر تک رہے، اور اسی لیے پھر کاپیاں بھی پھاڑنی پڑیں بلوں کی، دستاویزات کی۔ نہیں 222 ہیں ان کے، اسپیکر بھی تو نہیں گیا نا سر، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ٹائپ ہو جائے تو اسپیکر کا ووٹ اس وقت آتا ہے، اور ٹائی والی تو سچویشن ہی نہیں تھی، مارجن کافی تھا، اور اس کے بعد پھر چوہدری صاحب یہاں تک کہ گنتی چیلنج کی گئی، گنتی پوری تھی، اس کے بعد پھر آخری حربہ استعمال کیا گیا، وہ تھا اسپیکر پہ کاپیاں پھینکنا، کاغذات کو پھاڑنا۔ یہ سارے ذرا سنیے جی۔ ایک منٹ مسٹر اسپیکر، یہ نکال کس نے کیا ہے؟ دیکھو آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا، یہ آپ کے اخلاقیات ہیں، یہ کس کے کیا ہے؟ یہ تھے مرتضی جاوید عباسی۔ پھر اس کے بعد ان کا سامنا ہوا، بلکہ ٹاکرا ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت سے، اور وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ وہاں پہ بھی کافی ایک دوسرے کو معاملہ کافی ایک دوسرے کے پہنچ گیا تھا قریب، اور دونوں طرف سے کہا گیا کہ جناب کچھ گالیاں بھی دی گئی ہیں ایوان میں، لیکن ہم وہ ظاہر نہیں سنوا سکتے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی، اور مرتضی جاوید عباسی نے کہا وہ ظاہر ہم نہیں سنوائیں گے کیونکہ ہم بہرحال اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسد کیسر کا مرتضی جاوید عباسی صاحب سے مکالمہ سنائیے، یہ ذرا دوبارہ سنوائیں جی۔ ایک منٹ مسٹر اسپیکر، یہ نکال کس نے کیا ہے؟ دیکھو آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا، یہ آپ کے اخلاقیات ہیں، یہ کس کے کیا ہے؟ اس کے بعد جناب بلاول بھٹو آئے، انہوں نے بھی اسپیکر سے گلے شکوے کیے، جی۔ بلاول بھٹو، اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک ان کا اعتراضات ہے تب تک ہمارا اعتراضات ہے۔
اس کے بعد بلاول بھٹو نے تسلیم کر لیا جی کہ نمبرز گیم تو ہم ہار چکے ہیں اور اکثریت نہیں ہو سکی، تمام حربے استعمال کیے. پھر انہوں نے ایک اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ تھا سپریم کورٹ ہم جائیں گے. وہ سنوائیے جی. اب آج اپنا اکثریت استعمال کر کے یہ پاس بھی کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں، ہم کورٹ جائیں گے، ہم عدالت جائیں گے. ہم نے یہ آئین پاکستان بنایا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور عدالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے. جناب چودھری صاحب، آج بلاول بھٹو اینڈ شہباز شریف صاحب فل تیاری اور فل موڈ میں تھے. نہیں، عدالت میں ڈیفیٹ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، چیلنج کریں گے اور عدالت میں ان کو شکست دیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے شکست. اچھا ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے تھے. اب آپ کیا معاملات، اب جب کہ قوانین پاس ہو گئے ہیں اور متنازعہ قوانین بھی پاس ہو گئے ہیں اور حکومت جو چاہتی تھی وہ پریویل کر گیا ہے، تو اب آگے کیا نقشہ بنے گا؟ اب اپوزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف بڑھے گی اور استعفوں کی آپشن میرا نہیں خیال وہ اس طرف جائیں. شاہ صاحب اس پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بال جو ہے بالآخر جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال. اس کے لیے کافی ابھی جو ہے پلسرات سے گزرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا آصف علی زرداری صاحب کو سنوائیے جی. کہتے ہیں کہ حکومت جس کی آبیاری کر رہی ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے کام نہیں آئے گی. جس میں یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے جی. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آج آگے الیکشن کے لیے ای وی ایم مشین عمران خان کے ذریعے قانون سازی کروا کے لائی جا رہی ہے، مگر اس کے لیے نہیں لائی جا رہی. تو ہم خواجہ صاحب کو بتا دیں کہ جناب یہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کی ضد تھی کہ ہر صورت میں ای وی ایم کا قانون پاس کرنا ہے. تمام سمجھدار لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، ایسی قانون سازی جس کا تعلق پورے ملک سے ہے. تمام سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ اتحادیوں نے بھی کہا، پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ ایسی قانون سازی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر ہیں، خاص طور پہ الیکٹورل ریفارمز کی، تو وہ مل جل کر ہونی چاہیے، اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. اور اس لیے زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بڑی جنگ تھی، سیاسی جنگ، اور اس میں ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج خلاف معمول حکومتی بینچ جو ہیں، خاص طور پہ مراد سعید صاحب، انہوں نے بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور بہت سارے وزراء نے بہت کنٹرول کیا جو ماضی میں نہیں کرتے تھے. تو لگتا ہے کہ آج ان کو صحیح طور پہ بریف کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب کا ذرا سنائیے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا بولے اور پھر باہر کیا بولے. ہمارا آپ اعتماد کھو رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے. کس طرح آگے بڑھائیں ہم؟ اگر آپ نہیں کرنا وی آر گوئنگ، ہم جا رہے ہیں، چلیں گے بس. چلیں. اچھا چودھری صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے اگر کہیں نہ کہیں کچھ یا یقین دہانی کروائی ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم واک آؤٹ کر جائیں گے کاپیاں شاپیاں پھاڑ کے، تو آپ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پورا کر لینا. یہ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے آخر میں وہی کام کیا ہے. ذرا دوبارہ سنائیے جی. وہ اسپیکر کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا بس آپ نکلیں یہاں سے، اور سب کو لے کے باہر چلے گئے اور حکومت آرام سے اپنے بل پہ بل منظور کرواتی رہی. سنائیے جی. ہمارا آپ اعتماد کھو رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے. کس طرح آگے بڑھائیں ہم؟ اگر آپ نہیں کرنا وی آر گوئنگ، ہم جا رہے ہیں، چلیں گے بس. چلیں گے بس جی چلو باہر چلو. تو چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی
سناؤ نہ دسو لسے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا نہیں، اب وہ بات نہیں بنی ان کے، تو وہاں ان کا کام نہیں تھا نا کوئی، تو انہوں نے کہا اب ادھر شور شرابہ کر لیا، باہر نکل جانا۔ چلیں اس پہ جو صاحب ایک بات ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، یہ لیجسلیشن تو ہو گئی، صدر مملکت کے دستخطوں سے یہ منظور بھی ہو جائے گا، نافذ العمل ہو جائے گا۔ اب اگلی بات یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ کہہ دے کہ جی ہماری تو تیاری نہیں ہے اور اس کا ہم نے ٹرائل ہی نہیں کیا اور صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں، تو اس کو فوری طور پہ ہم اس کو پورے ملک میں استعمال نہیں کر سکتے، پھر اربن ایریا اور رورل ایریا کا اپنا مسئلہ ہے، اس کے لیے خواندگی چاہیے، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو مشینوں کو سمجھ سکیں، اور پڑھے لکھے جو مشینوں کے اوپر لگے ہوئے بٹن بھی صحیح طور پہ دبا سکیں۔ ہمارا 50% آلموسٹ ووٹ جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے، جو کہ ناخواندہ لوگ ہیں۔ پھر یہ سارا کچھ کرنے میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ جناب ہماری تیاری نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن اب جو آئین جو ہے آپ کا، اس کے تحت ایک قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے اور صدر نے اس کو اگر منظور کر لیا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا اپنا تو کوئی ایک علیحدہ کوئی وہ جزیرہ نہیں ہے، جو قاعدے قانون کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے اسی کے مطابق انہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ اس میں جیسا میں آپ کو الیکشن کمیشن تو پہلے بھی نہیں، صابر شاکر صاحب، الیکشن کمیشن پہلے بھی از ناٹ اپوز ٹو اینی مشین اینی ٹیکنالوجی، وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل اس کا کر لیا جائے تاکہ اس کو پرفیکٹ کیا جائے، یہی تو میں یہ مشین بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اور جو پرفیکٹ ہو، جو یعنی وہ دھاندلی نہ۔ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ مشین پاکستان میں کسی ایک بوتھ پہ بھی، پولنگ بوتھ پہ ایک بھی استعمال نہیں ہوئی، اس کو ٹرائل نہیں کیا گیا، اور یکدم اگر آپ استعمال کرتے ہیں 12 کروڑ عوام کے لیے، 12 کروڑ ووٹر کے لیے، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت پتے کی بات ہے، دوبارہ سنوا دیں کہ یہ سارا کچھ آخر میں کرنا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہے، اور ان مشینوں کو آپریٹ کرنا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے 22 کروڑ عوام نے، جن میں خواتین بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں نابینا بھی ہیں، اور جس میں ناخواندہ بھی ہیں، جو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی تیاری کے لیے تو وقت چاہیے نا زرداری اس صاحب؟ میں تو کوئی یعنی ٹو اپینینز ہی نہیں ہے، حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ ابھی کئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں، جن 8-10 جگہ پر جدھر کرنا ہے، ابھی بائی الیکشن کسی نہ کسی جگہ ہو رہے ہیں۔ آج کے بعد ان مشینوں کے استعمال کے ذریعے ان کو پکا کرنا جو ہے۔ صاحب ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی آج بہت زیادہ ڈکٹیشن دی ہے، اور انہوں نے آرڈر ہی پاس کرتی رہی ہیں وہ، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی میں بھی کافی ناراض تھی۔ یہ بریک کے بعد سنواتے ہیں آپ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا، اپیل تھی نیب کے خلاف، نیب کی اپیل تھی، اور مریم صفدر اور کیپٹن صفدر بھی کی تھی، نیب سے سزائیں ہوئی تھیں، اور اس معاملے میں اس میں تو بہت کم بولے گئے، لیکن باہر آ کے مریم صفدر صاحبہ نے جو بات کی وہ ذرا سنیے کہ رانا شمیم PCO کے جج یہ سب کچھ ثاقب نثار صاحب کو لے کے آئیں، سنائیے گا جی ذرا۔ گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب ہیں، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے، انصار عباسی صاحب کو، اور جس میڈیا ہاؤس نے چلائی پیغام رساں، اس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر توہین لگا دی گئی۔ انصار عباسی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ تھا بلا کر سنا جاتا، سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا۔ سچ جو ہے وہ توہین نہیں ہے، سچ نجات ہے۔ اب یہ ثاقب نثار صاحب پہ انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو وہ تھے ایکس چیف جسٹس اور تب کے سٹنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب،
اور ثاقب نثار صاحب، آپ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ میں کیوں اس میں آؤں، نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ میں اقرار کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے عدالتوں کے چکر لگانے کی؟ جب کوئی ایفیڈیوٹ آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے، لیکن آپ ایک سچے الزام میں جس کا ثبوت پوری دنیا نے دیکھا، اس میں آپ ایک عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بھی روادار نہیں ہے۔ چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اب ماضی میں یہ کیا کرتے رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے جی۔ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، ہم لوہے کے چنے ہیں۔ حساب لینے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ہائی جیکٹ ٹرائل ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ شاید فیصلہ ان کے پاس جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ چند لوگوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ 20 کروڑ لوگوں کی رائے پر 3 یا 2 یا 5 لوگ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب، آج عدالت جو سب سے بڑی اونچی ادارہ ہے، وہاں بھی پی سی او کے بت بنے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف، ان کو نکالو، اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو، یہ انصاف نہیں دیں گے۔ پاناما بینچ کے ججوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی۔ تو رانا شمیم صاحب بھی پی سی او بت ہیں جی، جن کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ اب ذرا سنائیے گی جی، چودھری صاحب سنائیں گے جی؟ کچھ فرمائیں گے؟ نہیں، بڑا ایویڈنٹ ہے کہ وہ اپنا ساری دنیا غلط ہے، اور اس طرح نواز اور اس کی بیٹی جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ ٹھیک ہیں، اور جو یہاں ان کے الزامات ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے جو یہ کہہ دیں۔ ثاقب نثار کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے چوروں ڈاکوں کو نکیل ڈالنے کی راہ ہموار کی، اگرچہ ان کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، یہ خواہاں ان کو گھسیٹنے کی کوئی۔ چودھری صاحب انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ ثاقب نثار صاحب سے ان کو مسئلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فرمائش کی تھی جب وہ چیف جسٹس تھے، اور فرمائش بھی کی تھی نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، شہباز شریف اینڈ کمپنی نے، وہ پوری نہیں ہو سکی۔ کل انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔